الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم نے اپنی گفتگو کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے کیا زکوٰۃ، صدقہ اور فطرہ مدرسوں میں دینا جائز ہے یا نہیں؟ حالانکہ زکوٰۃ، صدقہ اور فطرہ مدرسوں میں دینا قطعاً ناجائز ہے اور قرآن اور سنت کے خلاف ہے، دونوں کے خلاف۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، جیسا کہ ہم نے سورہ توبہ کی قرآن مجید کی تلاوت کی تو اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے، بے شک صدقات، اس میں زکوٰۃ بھی داخل ہے، بے شک صدقات، زکوٰۃ محض غریبوں اور محتاجوں، بڑی قابل توجہ بات ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزوں میں صرف اپنا حکم ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، لیکن اس کی تفصیل بیان نہیں کی۔ لیکن جہاں زکوٰۃ کا مسئلہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے حکم کے ساتھ ساتھ اس کی تفصیل بھی بیان کی کہ زکوٰۃ کس کس کو دینا جائز ہے، کس کس کو دیا جا سکتا ہے، کون اس کے مستحق ہے۔ تو زکوٰۃ مستحقین تک پہنچاؤ تبھی زکوٰۃ ادا ہوگی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کی پوری تفصیل قرآن میں ارشاد فرمائی کہ زکوٰۃ کن کن کو ادا کی جائے، کن کن کو دی جائے، کون اس کا مستحق ہے۔ تو سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک صدقات، زکوٰۃ محض غریبوں اور محتاجوں اور ان کی وصولی پر مقرر کیے گئے کارکنانوں، یہ تفصیل ہو رہی ہے کس کس کو دی جا سکتی ہے، غریب کو دی جا سکتی ہے، غریب اس کا مستحق ہے، محتاجوں کو دو، غریبوں کو دو، اور ان کی وصولی پر مقرر کیے گئے کارکنان، اور ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو، اور مزید یہ کہ انسانی گردنوں کو یعنی غلامی کی زندگی سے آزاد کروانے میں زکوٰۃ اور صدقات و خیرات اور فطرہ یہ سب اس میں خرچ کیا جا سکتا ہے، اور قرض داروں کے بوجھ اتارنے میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور مسافروں پر، یعنی کوئی مسافر ہے اور اس پہ مال نہیں رہا خرچ کا اور وہ پریشان حال ہے، تو مسافر ہے تو اس کی ہم مدد کریں گے، اس پہ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، اس کو فطرہ بھی دے سکتے ہیں مسافر کے لیے، اور مسافروں پر زکوٰۃ کا خرچ کیا جانا حق ہے، یعنی مسافر، اللہ تعالیٰ نے پوری اس کی تفصیل وضاحت کر دی اور یہ واضح فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ زکوٰۃ کن کن کو دینے سے ادا ہوگی، ان کے علاوہ آپ اگر کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ آپ کی ادا ہوگی ہی نہیں۔ اور جو لوگ اس طرح سے زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں آج مدرسے والے یا مولوی، ان کو تو زکوٰۃ دینا جائز ہی نہیں، اور اگر جائز ہے تو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت کریں کہ کسی مولوی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ جب مدرسوں میں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ظاہر سے سیدھا مولوی کے ہاتھ میں ہی دیتے ہیں، تو مولوی کو لینے کا حق ہی نہیں، بلکہ زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے امام اعظم کے نزدیک کہ آپ جس کو زکوٰۃ دیں تو اسے اس مال کا پورا اختیار دے دیں، یعنی اسے مالک بنا دیں، تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ بھئی ہم قبرستان میں زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتے؟ کیوں ہم اس کا مالک نہیں بنا سکتے؟ مالک بنانا یہاں شرط ہے زکوٰۃ کے لیے۔ اگر آپ نے مالک نہیں بنایا اور یہ کہہ دیا کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، جیسے کہ آج کل ہیلا شرعی مدرسوں میں ہوتا ہے
کہ مولوی تو زکوٰۃ لے جاتا ہے، فطرہ بھی لے جاتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے ہیلا شرعی کر لیا، اور کسی طالب علم سے کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ زکوٰۃ یا فطرے کا جو مال دے رہا ہوں، جو پیسہ دے رہا ہوں، یہ میں تمہیں دے دوں گا، بعد میں تمہیں مجھے واپس لوٹانا ہے۔ بتائیے ہیلا شرعی ہو رہا ہے، اس کو ہیلا شرعی کہیں گے؟ اسے ہیلا شرعی نہیں، صرف ہیلا کہیں گے، یعنی فریب۔ اس میں لفظ شرعی ہٹانا چاہیے ہمیں، اور بالکل ہٹ جائے گا، کیونکہ تم نے ہیلا کیا۔ ہیلا شرعی تو ہے ہی نہیں۔ ہیلا شرعی اسے کہتے ہیں کہ تم نے کسی طالب علم کو پورا مال یا چند طالب علم کو تم نے مال کو تقسیم کر دیا، لیکن اس میں بھی شرط ہے کہ طالب علم وہ ہوں جو غریب اور محتاج کے بچے ہوں، کسی ایسے شخص کے بچے نہ ہوں جو غریب اور محتاج کے زمرے میں نہ آتا ہو۔ اس میں بھی شرط ہے طالب علم کو وہی اگر آپ دیتے ہیں تو ایسے بچے جو باقی ان کے ماں باپ غریب ہیں اور ان کے ماں باپ بھی زکوٰۃ لے سکتے ہیں، فطرہ لے سکتے ہیں، اس کے مستحق ہیں، تو ایسے غریبوں کے بچوں کو آپ دے دیں، ان کو ان کا مالک بنا دیں کہ بیٹا اب تم جہاں چاہو وہاں خرچ کرو اس مال کو، چاہے اپنے گھر والوں کو دو، چاہے اپنے اوپر خرچ کرو، تو پورا مالک بنا دینا۔ بلکہ ان کو اس طرح سے سمجھانا نہیں کہ میں یہ تمہیں زکوٰۃ یا فطرے کا مال یا پیسہ دے رہا ہوں، تمہیں مدرسے میں مجھے واپس دینا، پھر وہ پیسہ مسجد کی عمارت میں بھی خرچ ہوتا ہے، اس کی تعمیرات میں خرچ ہوتا ہے، اور مدرسین کے تنخواہ پر بھی خرچ ہوتا ہے، اور دیگر اخراجات بھی اس سے کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ صرف ہیلا کہا جائے گا، شرعی ہیلا نہیں۔ جس کو ہیلا شرعی کہتے ہیں وہ شرعی نہیں۔ تو اب ہم اگر کسی کو دینا ہی چاہتے ہیں، اگر مدرسے میں ہی دینا چاہتے ہو، تو مدرسے میں وہ طالب علم تلاش کریں کہ جو باقی جس کے والدین غریب ہوں، اس بچے کو جتنی چاہیں اتنی زکوٰۃ یا صدقہ فطرے کا جو پیسہ بنتا ہے وہ اس کو ہم ادا کر دیں، ڈائریکٹلی، مدرس کو نہیں، کسی مولوی کو نہیں۔ تو یہ بھی اسی میں داخل ہو جائے گا کیونکہ وہ بھی اس کا مستحق ہے۔ اور بقیہ ان کے جو حقدار ہیں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، واضح فرما دیا کہ کن کن کو زکوٰۃ دی جائے گی، محتاج ہو، غریب ہو، مسکین ہو، مسافر ہو، یا مسلمان کوئی قید ہو، اس کے اوپر خرچ کیا جائے، غلام ہے اگر وہ، تو اس کو قید سے آزادی دلانے کے لیے، یا کسی مسلمان کا اوپر قرض ہو گیا ہے اور وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو اس کا قرض اتارنے میں اس پیسے کو خرچ کیا جائے تو تمہاری زکوٰۃ پوری ادا ہوگی، ورنہ زکوٰۃ تمہاری ادا ہی نہیں ہوگی۔ اسی زمانے میں ایک اور قرآن کی آیت، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 تھی، اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177۔ اور اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں پر اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرانے میں خرچ کرے۔ یہاں بھی واضح بیان ہے سورہ بقرہ میں، پوری تفصیل ہے زکوٰۃ کی، کس کس کو دینا ہے۔ اللہ نے صاف فرما دیا، کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ ہم زکوٰۃ کس کو دیں۔ یہ قرآن مجید کا واضح بیان ہے کہ زکوٰۃ ہم کس کو ادا کریں۔ قرابت دار اور قرابت داروں میں ہمارے جیسے گھر کے لوگ ہیں، جیسے ہمارا کوئی بھائی ہے، ہمارا بھتیجا ہے، ہمارا بھانجا ہے، ہماری بہن ہے، غریب ہیں بیچارے، تو سب سے پہلے ان کو دو۔ یعنی کہ زکوٰۃ اور صدقہ اور فطرہ کی جو ابتدا کریں ہم دینے کی، تو سب سے پہلے ان لوگوں سے کریے، ہمارے قرابت دار ہیں۔ اور قرابت داروں کو زکوٰۃ یا فطرہ دینے میں ہم کو 2 گنا ثواب ملتا ہے، 2 گنا اجر ملتا ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، حالانکہ اس کا میں آگے بیان کروں گا، یہ حدیث سے ثابت ہے، 2 گنا اجر اگر قرابت داروں کو ہم اس کی ابتدا قرابت داروں سے کریں۔ تو سب سے پہلے اپنے قرابت داروں میں دیکھیں، ہمارے رشتہ داروں میں دیکھیں، ہمارے نزدیک میں دیکھیں، ہمارے خاندان میں دیکھیں ہم کہ ہمارے کون غریب مفلس ہے، نادار ہے، محتاج ہے، اس کی مدد کریں اس مال سے، زکوٰۃ کے مال سے۔ اور جو بھی فطرہ ہم دیتے ہیں، صدقہ فطرہ، وہ بھی ہم انہیں کو دیں، یہاں سے ابتدا کریں۔ پھر اپنے اہل محلہ کو دیکھیں، اہل بستی کو دیکھیں، پھر آپ جسے چاہیں وہ اس کو ادا کر دیں۔ لیکن شرط وہی ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ دے دیا، ایک معیار دے دیا ہمیں کہ زکوٰۃ کس کس کو ادا کی جائے گی، کس کس کو دی جائے گی۔ یہ نہیں کہ مولوی آیا اور تم نے آرام سے اس کو بس زکوٰۃ کا پیسہ دے دیا، مولوی لے کے چلا گیا، تمہاری تو زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوئی، قیامت کے دن تمہاری پرشش ہوگی، تمہاری گرفت ہوگی، تمہارے پکڑا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا زکوٰۃ تم نے دی نہیں،
اور تم یہ گمان لیے بیٹھے ہو کہ میں نے تو زکوٰۃ ادا کر دی، لیکن زکوٰۃ تمہاری ادا نہیں ہوئی جب تک کہ قرآن کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق تم زکوٰۃ ادا نہ کرو گے۔ اور اللہ کا حکم یہی ہے، یہ جو لوگ ہیں، یہ افراد ہیں کہ جن کو تمہیں زکوٰۃ دینی ہے، تبھی تمہاری زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اسی ضمن میں ایک اور قرآن مجید کی آیت، اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کو ترغیب ہوتی ہے۔ میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، قرآن کے آیت کے معنی کے ساتھ ساتھ مفہوم بھی بیان کر رہا ہوں تاکہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو گے تو بھی اچھا ہے، کیوں؟ کہ تاکہ دوسروں کو بھی دینے کی سے ترغیب ملے گی، ان کی رغبت اس طرف بڑھے گی۔ اور اگر تم انہیں مخفی رکھو اور وہ محتاجوں کو پہنچا دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ اس خیرات کی وجہ سے تمہارے کچھ گناہوں کو تم سے دور فرما دے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس کو دینا ہے؟ صدقہ، فطرہ، خیرات کس کو دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کس کو دینی ہے، کہ محتاجوں کو پہنچا دو۔ یعنی صرف اس کے مستحق صرف اور صرف غربا، مساکین اور ہمارے محتاج مسافر، یہ لوگ ہیں، ان کو دی جا سکتی ہے صدقہ فطرے کا پیسہ بھی اور زکوٰۃ کا پیسہ بھی۔ اسی ضمن میں ایک اور قرآن مجید کی آیت، خیرات ان فقراء کا حق ہے جو اللہ کی راہ میں کسب معاش سے روک دیے گئے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 ہے۔ تو قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا، نہ حدیث میں آیا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے مولوی کو پکڑا دی جائے اور مولوی خوش ہو جائے، ہاں مولانا صاحب بہت خوش ہو گئے، مولانا صاحب، اور ہمارا یہی تو ایک معمول بن گیا، غلط معمول بن گیا۔ ہم لوگوں کو خوش کرنے میں لگے ہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں، مولانا صاحب ہم سے خوش ہو جائیں، تاکہ ہم ایک فون کریں مولانا صاحب میرے گھر پہ فاتحہ کے لیے آ جائیں۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں؟ بھئی ہمارا تو یہ مقصد ہونا چاہیے، یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ اس کا رسول ہم سے خوش اور راضی ہو جائے، بے شک مولوی ہم سے ناراض ہو جائے، اور ہم پر جو فرض ہمارے ذمے ہیں وہ فرض ہم سے اتر جائے۔ تو ہماری نیت اور ہمارا مقصد اور ہمارا ارادہ یہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا کیا، مولانا صاحب خوش ہو جائیں، آئے 5000 کی رسید کٹے، بھائی زکوٰۃ ہوگی، مولانا صاحب خوش ہو کے چلے گئے، صاحب مولانا تو خوش ہو گئے، تیری تو زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوئی، کیا تو نے اللہ کو بھی خوش کر دیا زکوٰۃ دینے کے بعد میں؟ تو تم اگر مسلمان تھے، اللہ کے بندے ہو، تو تمہاری نیت، تمہارا ارادہ، تمہارا مقصد اور تمہاری طلب صرف اور صرف یہ ہونی چاہیے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے اور میری زکوٰۃ بھی ہمارے ذمے سے اتر جائے، اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یہ ہماری نیت ہونی چاہیے۔ اب اسی ضمن میں احادیث، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن روانہ کیا تو ان سے فرمایا، تم ایک قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، تو ان کے پاس پہنچ کر انہیں دعوت دو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دیں، یعنی وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اس کی گواہی دیں۔ اگر وہ اس میں تمہاری اطاعت کریں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اس سلسلے میں تمہاری بات کو تسلیم کریں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو مالداروں سے وصول کر کے فقراء پر تقسیم کی جائے گی۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، مالداروں سے وصول کر کے فقراء پر تقسیم کی جائے گی۔ یہ نہیں فرمایا کہ مالداروں سے وصول کر کے مولوی کو دے دی جائے گی۔ ہر جگہ آپ قرآن کو اٹھا لیں یا حدیث کو اٹھا لیں، ایک ہی بات ملے گی، محتاج، غریب، مسکین، فقراء، پریشان حال، قرض دار، مسافر، ان کو دینا ہے ہمیں، زکوٰۃ بھی اور صدقہ فطرہ بھی۔ مالداروں سے وصول کر کے
فقراء پر تقسیم کی جائے گی۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر ہے 1496 اور نسائی کی حدیث نمبر ہے 2439۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مسکین کو دینا فقط صدقہ ہے، یعنی ایک ثواب، اور صدقہ قرابت داروں کو دینا یہ 2 ثواب رکھتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ قرابت داروں کو دیں، اپنے گھر والوں کو، اہل خاندان والوں میں دیکھیں کون غریب ہے تو آپ ان کو دے دیں، تو ان کے لیے 2 ثواب ہے۔ ایک ثواب بنتا ہے قرابت، جو کہ صدقہ دے دیا کسی کو غیر کو قرابت داروں کے علاوہ، وہ ایک صدقہ ہے، ایک ثواب، اور صدقہ قرابت داروں کو دینا 2 ثواب رکھتا ہے۔ ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا، یعنی 2 ثواب اس کو ملتے ہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث نمبر 658، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1844 اور ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 2355 اور حاکم کی حدیث نمبر 1476۔ حضرت زینب زوجہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا خاوند جو کہ نادار یعنی غریب ہے، مفلس ہے، اور میرا اپنے خاوند پر، تو میرا خاوند غریب ہے تو میرا اپنے خاوند پر اور وہ یتیم بچے جو میری کفالت میں، میری پرورش میں ہیں، ان پر خرچ کرنا صدقے میں کافی ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زینب کے لیے 2 اجر ہیں، ایک صدقے کا اجر اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر، یعنی 2 اجر زینب کے لیے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث، اس کا حدیث نمبر ہے 1466، مسلم کی حدیث نمبر 2318 اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1834۔ یعنی کہ اگر ہم زکوٰۃ اور صدقہ فطرہ وغیرہ یہ اگر ہم اپنے قرابت داروں کو پہلے کوشش کریں، ان کو ہم دے دیں، ان کے بعد جو بھی بچتا ہے وہ ہم اوروں میں تقسیم کریں، زکوٰۃ کو بھی صدقہ فطر کو۔ مدرسے میں ہرگز نہ دیں، نہ ہی زکوٰۃ دیں اور نہ ہی اپنا صدقہ فطرہ دیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً مال شاداب، شیریں، میٹھا ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، بلا شبہ یہ مومن کا اچھا ساتھی ہے۔ انسان کے لیے مال تو بہت ہی مرغوب چیز ہوتی ہے نا، بہت ہی مرغوب، بہت ہی محبوب چیز ہوتی ہے، من پسند چیز ہوتی ہے مال، اس لیے بہت میٹھا شاداب ہوتا ہے، شیریں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بے شک یہ میٹھا ہے، شاداب ہے اور شیریں بھی ہے، اور یہ مومن کا ساتھی بھی ہے، لیکن کب؟ بشرطے کہ وہ اپنے مال سے یتیم، مسکین اور مسافر کو دے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، یتیم کو دے، مسکین کو دے اور مسافر کو دو، یہ نہیں فرمایا کہ مولوی کو دے۔ یہ مسلم کی حدیث نمبر ہے 2423 اور نسائی کی حدیث نمبر 2582۔ تو یہ واضح ہو گیا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ زکوٰۃ، صدقہ اور فطرہ، تو یہ سب کچھ ہمیں محتاج، غریب، مسکین، یتیم، مسافر، جیسا کہ اللہ اس کے رسول نے فرمایا، ان کو دینا ہے، ان کے علاوہ کسی کو نہیں دینا ہے۔ اگر ہم دیتے ہیں تو ہم اپنے مال کو ضائع کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن ہماری پرسش ہوگی اس متعلق اور ہماری گرفت کی جائے گی کہ ہم نے زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کی، اور ادا تم نے کی تو صحیح جگہ اس کے مستحقین کو کیوں نہیں پہنچایا، جو اس کے مستحق تھے، حقدار تھے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے تو اپنی زکوٰۃ کو، صدقات کو اور فطرے کو صحیح جگہ پہنچائیں، تاکہ ہمارے ذمے جو اللہ کا حق ہے، ہمارے ذمے جو زکوٰۃ فرض ہے، وہ ہمارے ذمے سے اتر جائے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔